بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدی للناس چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مدین کا کنواں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کس طرح ہوا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر جب حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا بیان شروع کیا تو بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کی اتباع کرتے۔ آپ فرعونیوں کی دین کی مخالفت فرماتے، رفتہ رفتہ اس بات کا چرچا ہوا۔ پھر فرعون کے باورچی کا موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے مارا جانا بھی جب ان لوگوں کو معلوم ہوا تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ فرعونیوں میں سے ایک مرد نیک موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ بھی تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی اور کہا، آپ یہاں سے کہیں اور تشریف لے جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں نکل پڑے اور مدین کی طرف رخ کیا۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ یہ شہر فرعون کے حد و سلطنت سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ کوئی ہمراہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی شہر میں رہتے تھے۔ آپ کی 2 لڑکیاں تھیں اور بکریاں آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ مدین میں ایک کنواں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اسی کنویں پر پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کنویں سے پانی کھینچتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں لڑکیاں بھی اپنی بکریوں کو الگ روک کر وہی کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈول کھینچا نہیں جاتا، یہ لوگ چلے جائیں گے تو جو پانی حوض میں بچا رہے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا اور پاس ہی جو ایک دوسرا کنواں تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا تھا اور جس کو بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے، آپ نے تنہا اس کو ہٹا دیا اور اس میں سے ڈول کھینچ کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ گھر جا کر ان دونوں لڑکیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، ایک بڑا نیک مسافر آیا ہے جس نے آج ہم پر رحم کھا کے ہماری بکریوں کو سیراب کر دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس مرد صالح کو میرے پاس بلاؤ۔ چنانچہ بڑی صاحبزادی چہرے کو آستین سے ڈھکے ہوئے اور جسم کو چھپائے ہوئے بڑی شرم و حیا سے چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان کی ملاقات کے لیے چل پڑے اور اس صاحبزادی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائے۔ یہ آپ نے پردے کے اہتمام سے فرمایا اور اسی طرف تشریف لائے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ نے فرعون کا حال اور اپنی ولادت سے لے کر فرعون کے باورچی کے مارے جانے تک کا سب قصہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب کوئی فکر نہ کرو، تم ظالموں سے بچ کر چلے آئے ہو، اب یہی میرے پاس رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 برس تک رہے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ دوستو، ظالم اور مغرور حاکم اللہ والوں کے در پہ آزاد ہو جاتے ہیں اور اللہ والے مصائب و آلام کی برداشت فرما لیتے ہیں، مگر اشاعت حق سے نہیں رکتے اور اللہ تعالیٰ اپنے ان حق گو بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔